بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اج تانوں اسی تاریخ آمدیت دے حوالے نال ایک بڑی اہم جگہ دی سیر واسطے لے چلے ہاں۔ یہ جگہ ضلع گجرات نال تعلق رکھدی اور عام طور تے ذکر ہون دے حوالے نال پہچانی جاندی ہے گولیکی، اور یہ واقعہ ہے ایک بڑی اہم سڑک جدا کاغذی طور تے نام سما روڈ ہے، لیکن یہ ملا رہی ہے شادی وال اور جکالیاں نوں۔ اس سڑک دے اتے بہت ساریاں جماعتاں خدا دے فضل نال قائم ہیں، اور گولیکی ضلع گجرات دی بھی بہت بڑی اہم جماعت ہے، اور اس سڑک اتے تے خدا دے فضل نال سب تو زیادہ شان و شوکت اور عظمت رکھن والی جماعت ہے۔ لیکن اس وقت جو ذکر مقصود ہے اس سڑک دا اور اس تعارف دے نال، شاید یہ دس دینا بھی زیادہ اچھا ہے کہ اسی اس وقت جس جگہ تے بیٹھے ہیں یہ دریائے چناب دے غربی کنارے دی طرف واقع ہے۔ گجرات شہر تو اسی 12 میل دور ہیں، اور ہیڈ خان کی بڑا اہم مقام اس تو ساڈا فاصلہ 2.5-3 میل دے درمیان تقریباً ہے۔ جس شخصیت دے ذکر واسطے جمع ہاں اس شخصیت دا نام فوراً لے دیتا جائے تے حضرت مولوی امام الدین صاحب۔ لیکن ذرا تفصیل نال ذکر کرنا ہوئے تے پہلے طور تے انہاں دا نقشہ ساڈے سامنے آنا ضروری ہے۔ وہ کس طرح دی شخصیت سی میں نہیں دیکھی، اور اکثر موجود لوگوں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ بہت پہلے 1933 فوت ہو چکے ہیں، اور جو ذکر اذکار انہوں نے ملن والے نے دیکھن والے نے کیتا ہے وہ دے مطابق ایک بہت سادہ شخصیت، عام طور تے تہ بند تے کرتا پہنے ہویا، کدی کدی پجامہ پہن لیندے سی، اور سر دے والاں نوں مہندی لگاندے، لیکن سر اتے پگڑی رکھدے سن۔ یہ انہاں دا عام نقشہ ہے۔ اس نقشے تو تے نہیں پتہ لگدا کہ اے اپنے اندروں کتنا اللہ نال تعلق رکھن والا بندہ اور کتنا علم دا ایک خزانہ ہے۔ ذکر جڑا مقصود ہے وہ انہاں دے اندر دی حالت جدی وجہ نال انہاں چوں جو باہر نکلیا اور سانوں محسوس ہویا ہے اسی اس نوں بیان کر رہے ہیں، اور جو انہاں دے اندر نور بھریا گیا او دا ایک تے سراسر خدا تعالیٰ دا فضل ہی موجب ہے، لیکن ظاہری طور اتے انہاں دے والد گرامی جنہاں نام بدر الدین، او ایتھوں دے بنیادی طور تے رہن والے نہیں سن، باہروں کسی جگہ تو آئے۔ کس جگہ تو آئے یہ بھی سارے واسطے یکساں علم نہیں ہے۔ کچھ روایتیں ہیں کہ باہروں کسی جگہ تو پہلے ڈنگے آئے، ڈنگے تو پھر ایتھے قیام کیتا، ایتھے اتھے آن دی بنیادی طور تے شہرت انہاں دی اے ٹھہری کہ انہاں نے ایتھے درس نظامی دا ایک بہت بڑا درس مدرسہ قائم کیتا، جس جگہ تے اسی بیٹھے ہیں، اور خدا دے فضل نال تے بہت خوبصورت شاندار مسجد ہے، اسی جگہ اتے او درس قائم ہویا، اور اس درس دی شہرت اس مقامی طور تے نہیں، آس پاس بہت سارے پنڈاں دور دور تک پھیل گئی، اور کئی جگہ تو لوگ آندے سی، اور جڑے باہروں آندے سن انہوں نے بھی بڑا ہی فیض اٹھایا۔ میں دور نہ چلا جاواں، محترم مولوی بدر الدین صاحب اور انہوں دے مدرسے دا میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ انہوں تو بعد انہوں دے بیٹے صاحبزادے مولوی امام الدین صاحب انہوں نے اس درس نو اگے چلایا، میں انہوں دا ذکر کرنا چاہ رہا۔ انہوں دی پیدائش ہجری سن دے لحاظ نال 1268 ہوئی، اور ہجری سن دے لحاظ نال 1351 انہوں دی وفات ہوئی، اور انگریزی حساب نال جائیے تو پھر 1851 انہوں دی پیدائش ہوئی اور 1933 وفات ہوئی۔ اس طرح انگریزی سالاں دے حساب نال قریباً 81 سال، اور عربی ہجری سالاں دے حساب نال قریباً 83 سال انہوں دی عمر ہوئی۔ اس ساری عمر دے وچ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ دی رضا کس طرح حاصل کیتی، اے ایک لمبی تاریخ ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا کہ اس درس نوں انہوں نے چلایا کہ ہو جائے انہوں دے کول شاگرد آئے آج تواڈے کول، اور ایتھے گولیکی آن تو پہلے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی راجے کی جان دی۔ اس جگہ اتے حضرت مولوی امام الدین صاحب دے ایک شاگرد جڑے اپنی ذات بہت نامور صحابی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے، حضرت مولوی غلام رسول صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا ذکر انہوں دے ایک بھائی دے پوتے نے جڑا اتنے اس وقت موجود ہے، احمدی نہیں، انہیں بیان کیتا کہ ایک دفعہ ملن وہ مولوی صاحب کو ربا کی ہویا سی، باہر دروازہ کھٹکیا،
یہ گیا اور جس نو دیکھ کے آیا جاندا نہیں سی، آ کے مولوی صاحب نے کیا کہ باہر ایک شخص آیا ہے، انہیں رومی ٹوپی پائی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا وہ نام نہیں پوچھا؟ نہیں جی نام نہیں پوچھا۔ مولوی صاحب نال چلے، باہر پہنچے تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب سی۔ انہوں نے بیان کیتا تو میں انہوں نے دسیا کہ دیکھو اے راجے کی جتھے نہ کوئی تعلیم دا انتظام، نہ اتھے کوئی اور مشہور بندہ، کوئی پس منظر نہیں، اتھوں ایک پھل کھڑدا، انہوں ایڈی عظمت ملتی ہے کہ UN دا صدر، عالمی عدالت دا صدر، ایڈا بڑا شخص او دے دروازے ہوتے آیا ہے۔ اتھوں پتہ لگتا ہے کہ احمدیت نے کنہ کنہ کھڑیاں پھلانوں کتنی عظمت نال ہمکنار کیتا ہے۔ اے شاگرد سن حضرت مولوی امام الدین صاحب دے۔ اتھوں سانوں استاد دی عظمت پتہ لگتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دی بیعت دی توفیق 1897 عطا فرمائی اور 1905 او ایتھوں گولیکی تو ہجرت کر کے مستقل قادیان چلے گئے۔ 8 سال آخری انہوں نے قادیان مسلسل گزرے، اتھے ہی آخری نیند ستے ہوئے آرام فرما دفن ہیں۔ اے انہوں دی مختصر جی زندگی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچے کس طرح؟ اے بڑی ایمان افروز بھی کہانی ہے، دلچسپ بھی کہانی ہے۔ ہویا یہ ہے کہ والد صاحب دے اثر نال اور اپنے گھر دے ماحول نال انہوں دا شروع تو بچپنے تو جڑا رجحان سی وہ تصوف وال، روحانیت وال، پیراں فقیراں وال، اے رجحان سی انہوں دا۔ اس رجحان دی وجہ نال وہ رہ نہیں سن سکتے، ادھر جا ادھر جا، جس بزرگ دی شہرت سنی وہ دے کول پہنچ، او ایسے جانچ پڑتول سفراں لگے رہنے۔ آخر انہوں نے شمس الدین صاحب سیال انہوں دی جا کے بیعت کیتی، لیکن پھر بھی تسکین نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ دی شہرت سنی ظہور الحسن شاہ صاحب، وہ بٹالے سن، بہت بڑے بزرگ، انہوں دی شہرت سنی، انہوں کول پہنچے۔ انہوں دی مجلس انہوں نے زیادہ پسند آئی، اس واسطے پسند آئی کہ انہوں نے دعا کیتی اولاد واسطے، خاص طور سے نرینہ اولاد واسطے، اور انہوں تے اثر ایسی کہ انہوں دی دعا قبول کر کے اللہ نے فضل کیتا تے نرینہ اولاد ہوئی۔ اس واسطے انہوں نے بڑے عقیدت مند سن۔ اس عقیدت کی وجہ سے اتنے زیادہ بہنا کھلونا، مجلس وچ رہنا۔ ایک دن اتنے انہوں نے ذکر سنیا کہ انہوں نے بیان کیتا ہے کہ اج کل مالا اعلیٰ اچلے اسمانہ اتنے بڑا رولا ہے۔ کی رولا ہے؟ شور ہے، جوش خروش ہے۔ کہدا جوش خروش ہے کہ وقت ہے کہ زمانے نو ضرورت ہے کسی بہت بڑے غوث دی، غوث کتب غوث دی ضرورت ہے، اور وہ کنو غوث دے طور تے خدا تعالیٰ مقرر کرے، اس گل دے چناؤ واسطے جوش خروش آسمانہ تے۔ اور ایک دن انہوں نے دسیا کہ اے جوش خروش اپنے نتیجے تے پہنچ چکے ہیں، خدا نے فیصلہ کر دیتا۔ یہ گل سنی نہ تو کچھ دنوں بعد انہوں نے سوال کیتا کہ یا حضرت وہ جڑا غوث آنا ہے تو جہاں فیصلہ ہو گیا ہے کون ہے تو کتنے؟ انہوں نے ذکر کیتا کہ قریب ہی ساڑھے نزدیک ہی ہے اور قادیان اچھے۔ یہ گل انہوں نے اپنے اندر رکھی، انہوں نے نہیں دسیا کہ میں چلیا، لیکن نکلے تو چل پائے۔ جس لئے بٹالے پہنچے اڈے تے بھئی اتھو ٹانگا جاندہ قادیان دا، غفارہ نام سی ٹانگے والے دا، وہ آواز دے رہا قادیاں قادیاں قادیاں، اے وہ بہ گئے، قادیان پہنچ گئے۔ اور دیکھتے سار اندر ایک بھوک سی، ایک پیاس سی، ایک طلب سی، اور بالکل وہ دی مطابق اللہ تعالیٰ دا فضل ہون دا وقت آ گیا سی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ویکھیا، قبول کر لیا۔ اے انہاں تک پہنچن دی داستان ہے۔ اے ایک باری پہنچے، پھر کئی باری پہنچے، ایک باری اپنی شاگرد سمیت پہنچے۔ ہویا اس طرح نال کہ ایتھے گولیکی دا واقعہ ہے کہ درس انسان استاد شاگرد اکٹھے، ایک سپاہی ایتھے نماز پڑھن نال آیا، او دے صف وچ ایک کتاب بنی سی، آئینہ کمالات اسلام۔ وہ کتاب رکھ کے نماز حل ہون لگا ہے تو مولوی صاحب نے وہ کتاب پھڑ کے پڑھنا چاہیا، سپاہی نے روک دیتا۔ انہیں آکھا جی یہ میرے مرشد دی ہے، ہو سکتا تمہیں پسند نہ آوے تو کوئی مندہ بول دیو تو مینوں غصہ لائے، تو میں اس واسطے نہیں چاہتا تسی یہ کتاب دیکھو۔ مولوی صاحب نے آکھا نہیں ساڈے لو تو فکر مند نہ ہو، اسی مندہ بولن والے نہیں۔ تو کتاب انہیں آکھا اچھا یہ گل ہے چلو ویکھو۔ انہیں ویکھی، انہوں دی شاگرد نے ویکھی، آئینہ کمالات اسلام دے سارے مضمون او دیاں بہت ساریاں عربی فارسی نظماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، اسلام دی عظمت، وہ سارے بیان دیکھے تے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے مولوی راجے کی صاحب نے بھی
نال تیار کر دیتا. اور پھر ایک موقع یہ بنیا کہ دونوں استاد شاگرد اکٹھے بھی قادیان گئے. اکٹھے قادیان گئے تو سیڑھیاں تو اتنے چڑھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مولوی صاحب نو ویلکم کیتا, ملے, بلایا تو پوچھا تواڈے نال ایک لڑکا ہے, وہ کیوں پیچھے رہ گیا؟ یہ مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ سامنے تو نہیں ہویا لیکن یہ کوئی غیبی سی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفان بخشیا. مولوی صاحب جلدی نال پلٹے تے آواز دیتی اور مولوی غلام رسول صاحب یہ بھی دوڑ کے اگے آئے. انہوں نے کہا کہ تمہیں مسیح موعود علیہ السلام بلا رہے ہیں. تو بہرحال اگے پہنچے. بڑا نمایاں حضرت مولوی صاحب دی ملاقات دا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا گویا انہاں دے اندر جھانکن دا اور انہاں دی باطنی جو حالت ہے وہ دے عرفان وچ بدلن دا یہ بڑا ساڈے سمجھن دے لحاظ نال ایک اہم موقع ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ ہویا کہ اسی طرح دی دونوں استاد شاگرد دی اکٹھی ایک ملاقات ہو رہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نال. اس ملاقات وچ انہاں دا چونکہ رجحان میں عرض کیتا ہے کہ تصوف وال, روحانیت وال تے اس طرح کرامات وال تے یہ جی چیزاں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ یہ جہا چاہیا. انہوں نے کہا جی میں علیحدگی کوئی سوال کرنا چاہتا. تے علیحدگی کی وہ سوال تے بڑے عام سان سامنے بھی وہی ہونا سی تے علیحدگی بھی سوال یہ سی کہ تسی کہندے ہو میرے تے وہی آندی تے وہی تے نبیاں ہوندی ہے تے اے کی ہے. تے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تے شاید دی مکھی بھی ہوندی. اس طرح نال مسئلہ حل کیتا اور انہاں دی اس روحانیت دی پیاس نو بجان واسطے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین یتقون کہ جو متقی ہوندے نے خدا تعالیٰ انہاں دے نال ہے, والذین هم محسنون اور انہاں دے نال ہوندا جڑے احسان دا رستہ اختیار کردے. اور احسان دا رستہ کی ہے کہ تسی اس طرح نماز پڑھ رہے ہو کہ تانوں یقین ہو کہ تسی خدا نوں ویکھ رہے ہو. اگر تسی نہیں ویکھ رہے تو کم از کم اتنا ہوئے کہ یقین نال پڑھو کہ خدا تانوں ویکھ رہے ہیں. ایک کیفیت جنہوں عطا ہوندی ہے وہی تے کرامت ہے, وہی تے بزرگی ہے. اس کیفیت نو سمجھن دے نال انہوں نے سمجھا کہ ہاں اے با خدا ہے اور اس طرح ایک عرفان ملیا. میں جس واقعے کی طرف عرض کرن لگا اشارہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت مولوی صاحب نے کہا جی میرا بیٹا ہے, یہی جڑے بہت مشہور اپنی ذاتی صاحب بھی ہوئے حضرت قاضی ظہور الدین اکمل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں دا آج تفصیلی ذکر مد نظر نہیں لیکن یہ واقعہ بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے بیان کیتا کہ میرے بیٹے نو چھوٹی عمر ہی ٹی بی ہو گئی, تپ دق دے مریض سن اور اس تپ دق دے علاج واسطے جو ہیلا ہو سکتا میں کیتا ہے, سیانے نے ملیا دکھایا ہے لیکن سارے نے لا علاج قرار دے دیتا ہے. اور اس وقت عورتوں تک گھر گل پہنچ گئی ہے کہ انہوں نہ دسیا جائے لیکن ہن علاج نہ کرو, گل مک گئی. یہ واسطے دعا کیتی جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جی توجہ فرما رہے ہیں تو مولوی صاحب نے ایک حوالہ دیتا کہ جی ایک بڑا مشہور اخان ہے, بعض تو انہوں حدیث ہی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن اگر حدیث نہ بھی ہوئے تو اخان بڑا مشہور ہے روحانیت دا, جڑا انہوں نے حوالہ دیتا کہ سور المومن شفا ہونا کہ مومن دا جڑا جھوٹا ہے وہ دے شفا ہوندی. تے میں سمجھنا تسی اپنا جھوٹا اے عطا فرماؤ تو میں بچے نو کھواواں انہوں شفا ہو جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھا رہے سن جو بچیا وہ کیا اے لے جاؤ. اے اس موقع اتنے شاگرد دا فرض بھی سی تو نہ کیتا مولوی غلام رسول صاحب راجے کی نے کہ وہ سارا جو روٹی شوٹی ہے سی وہ اپنی جھولی چ پا لی اور بعد وہ نکے نکے ٹکڑے کیتے گولیاں وٹ لئیاں. وہ گولیاں بنا کے نا تے ٹی بی دی دوائی دے طور تے نال لے آئے تے اس تپ دق والے لا علاج مریض نو وہ دوائی دے طور تے کھوانی شروع کر دیتی. انہاں گولیاں نال ہی اسے دوائی نال ہی وہ بچہ اتنا شفا یاب ہویا کہ گولیکی والے واسطے کیڑا آرڈر ہے, بلکہ دنیا جہان جان دی ہے کہ کتنے رسالے کتنے اخباراں دے ایڈیٹر رہے, کتنی کتاباں لکھیاں, کتنی انہوں نے خدمت ملی اور کتنی عمر پائی. وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ ہوئے گا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دی اس مطالبے کے مطابق کرامت یا غیر خارق عادت ایک امر ایک اہم واقعہ تاریخی اس نے اپنا اثر کیتا اور اس نے عرفان دے وچ بلا شبہ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی نو بھی اور حضرت مولوی امام الدین صاحب نو بہت ترقی دیتی.
اسی طرح نال بہت ساری ہور گلاں ہیں. میں ایک شعر ہیں مصرے چند جڑے قاضی ظہور الدین اکمل صاحب نے اپنے والد صاحب دی وفات دے موقع اتنے کہے. یہ تاریخ انہوں نے دہرا دیتی اور بڑا خلاصہ جہا ہے ساری انہوں دی حیات دا آ جاتا ہے. وہ لکھ دیں ابھی اپنے والد نو کہندے میرا باپ کہندے ابھی حضرت امام الدین فاضل جو خاص اصحاب مہدی میں تھے شامل، معلم متقی عابد مہاجر شریعت کے طریقت کے بھی عامل، ادا حق خوب فرمایا تھا اس کا وہ جس بار امانت کے تھے حامل، دعائیں مستجاب ان کی تھی اکثر کہ تھے خاصان حق میں آپ شامل، چراغ دین ہے تاریخ ولادت وفات ان کی چراغ دین کامل. چراغ دین اے ہجری سان دے لحاظ نال تعداد مقدار بندی 1268 یہ سانے دی ولادت دا سانے، اور چراغ دین کامل یہ عددی طاقت بندی 1351 اور یہ انہاں دی وفات دا سانے. اس طرح بڑا ملکہ خدا نے اس لا علاج بچے دے صحت یاب ہون اور پھر علم و فضلی ترقی کرن والے دی زبان اور قلم تو نکال کے گویا بھی دیتا کہ کتنی خدا تعالیٰ نے عمر بھی دیتی اور کتنی لیاقت اور قابلیت دیتی، کس طرح سمو دیتا ہے ساری حیات نو. بہرحال ذکر کرن دے لحاظ نال بہت تفصیلی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھدا کہ اج دی اس مجلس نال کہ بنیادی مقصد ایم ٹی اے دے ناظرین نو تاریخ احمدیت نال تعلق رکھن والے اس انتہائی اہم جگہ گولیکی اور ایتھے کھڑن والے پھل حضرت مولوی امام الدین صاحب دے نال تعارف کرایا جائے. اتنا بھی کافی ہے. انشاءاللہ کوئی اور مجلس ہوئے گی وہ بڑی تفصیل دے نال انہاں دے واقعات انہاں دے بیٹے دے واقعات آ سکتے ہیں. اس وچ کوئی شبہ نہیں کہ ایس بظاہر علم ترقی اور بظاہر بہت سارے علوم و فنون تو دور ایک اجاڑ بیابان جگہ ہوتے ایک درس جاری کر کے ایسا چشمہ خدا تعالیٰ نے واقع کیتا جدا فیضان بہت ساری جگہ تے پہنچ کے ایک نشان بن گیا احمدیت دا، نشان بن گیا اللہ تعالیٰ دی ہستی دا، نشان بن گیا مسیح موعود علیہ السلام دی سچائی دا. مبارک ہو جنہوں نے انہاں نشانات دی معرفت ملدی ہے اور انہاں معرفت دے تو بعد انہوں نے توفیق ملدی ہے کہ خود وہ مسیح موعود علیہ السلام دے فیضان تو فیض پا کے وہ ولی پرست نہیں رہندے ولی بن جاندے. خدا کرے کہ اے سعادت ہر آمدی نو نصیب ہوئے کہ ایسے واسطے تے سارے احمدی آمدیت وچ آ کے مسیح موعود علیہ السلام دے درخت وجود دیاں سرسب شاخہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.